بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فزیکل کلاسز میں کووڈ-19 کے سچویشن کی وجہ سے ہم اب جب کہ آن لائن کلاسز کی طرف آئے ہیں تو فزیکل کلاسز جس وقت ہو رہے تھے تو ہم نیوٹن میکینکس کی ریویو کو پڑھ چکے تھے، اور وہاں پہ ہم نے نیوٹن میکینکس میں یہ سیکھا تھا، یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ کسی بھی ایک سسٹم کی جو سپیڈ ہے وہ اس پہ کوئی اپر لمٹ نہیں ہے، اس کی سپیڈ کچھ بھی ہو سکتی ہے، اس کی سپیڈ پہ کوئی اپر لمٹ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ٹائم جو ہے وہ بھی تمام انرشیل فریم آف ریفرنسز میں موجود جو آبزرورز ہیں ان کے لیے سیم ہوگا۔ مطلب یہ کہ اگر دو بندے دو مختلف جگہوں سے کسی ایونٹ کو دیکھ رہے ہوں تو اس صورت میں دونوں آبزرور سیم ٹائم کو نوٹ کریں گے اس ایونٹ کو اکر ہونے میں۔ اس کے علاوہ جو میئرمنٹ ہم کرتے ہیں روٹین لائف میں تو اس پر بھی کوئی اپر لمٹ نہیں ہے اس کی ایکیوریسی پر، تو ہم جو ہے اپنے جو میئرمنٹ ہے اس کو ہم کسی بھی حد تک ایکوریٹلی میئر کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3-4 کورالریز ہیں نیوٹن میکینکس کے۔ اب ہم آگے جا کے اس کو دیکھیں گے کہ یہ جو کورالریز ہیں نیوٹن میکینکس کے وہ کہیں پہ جا کے فیل ہو جاتے ہیں۔ مثلا اگر سپیڈ ہمارے پاس کسی بھی ایک ڈائنامیکل سسٹم کا سپیڈ اگر سپیڈ آف لائٹ سے کم ہے، یہاں پہ سی جو ہے یہ ہمارے پاس سپیڈ آف لائٹ ہے، تو اگر سپیڈ آف لائٹ سے بہت زیادہ کم ہے تو پھر تو اس صورت میں نیوٹن میکینکس اوکے ہے، وہ ڈائنامیکل سسٹم کو ڈسکرائب کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک آبجیکٹ کی جو سپیڈ ہے وہ کمپیریبل ہو ود دا سپیڈ آف لائٹ، مطلب کہ اس کا سپیڈ اتنا زیادہ ہو کہ آپ اس کو کمپیریزن کر سکیں، اس کا مقابلہ کر سکیں سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ، تو پھر اس صورت میں نیوٹن میکینکس جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، اور ہمیں پھر دوسرے میکینکس کی طرف ظاہر دیکھنا ہوگا کہ اس سسٹم کو ڈسکرائب اس سسٹم کے موشن کو ڈسکرائب کر سکیں۔ تو وہ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے جو کہ سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ کمپیریبل سپیڈز جن کی آبجیکٹ کی کمپیریبل ہو تو وہاں پہ ہم پھر اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو یوز کریں گے۔ اب اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق جو ٹائم ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر دو آبزرورز ہیں، ایک اسٹیشنری فریم آف ریفرنس میں ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایک دوسرے فریم آف ریفرنس میں ہے جو کہ ایک کانسٹنٹ ویلاسٹی کے ساتھ موو کر رہا ہو، تو پھر ان دونوں فریم آف ریفرنسز میں موجود آبزرورز جو ٹائم نوٹ کریں گے کسی بھی ایک ایونٹ کے ہونے میں تو وہ سیم نہیں ہوگا۔ جو آبزرور موو کر رہا ہے اس کے لیے ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہوگا، ایلانگیٹڈ ہوگا، اور جس کو ہم ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں، اور جو آبزرور اسٹیشنری فریم آف ریفرنس میں ہے تو اس کے لیے ٹائم جو ہے وہ کم ہوگا۔ مثلاً اور اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق یہ جو ڈائلیٹڈ ٹائم ہے اور جو ایکچوئل ٹائم ہے ان دونوں کے درمیان ریلیشن اس ایکویشن سے ہمیں ملتا ہے۔ تو اب اگر v0 ہے تو کیونکہ یہاں پہ ٹائم جو ہے وہ فنکشن ہے کس چیز کا؟ ویلاسٹی کا۔ جتنا آپ کے پاس ویلاسٹی زیادہ ہوگا اتنا ہی ہمارے پاس ٹائم زیادہ ڈائلیٹ ہوا ہوگا۔ تو اب اگر ویلاسٹی 0 ہے تو پھر تو یہاں سے 1 مائنس 0 سے 1 ہی آتا ہے، تو لہٰذا t0 ہمارے پاس t0 کے برابر ہوگا۔ لیکن اگر ہمارے پاس ٹائم جو ہے کسی ایک آبجیکٹ کی ویلاسٹی اگر زیادہ ہے تو اس صورت میں یہ جو ٹائم ہے اس ٹائم کے برابر نہیں ہوگا، جو ڈائلیٹڈ ٹائم ہے وہ ایکچوئل ٹائم کے برابر نہیں ہوگا۔ مثلا اگر ہم یہاں پہ ڈفرینس کو دیکھیں کہ جو دو آبزرورز ہیں ان کے درمیان جو ڈفرینس آ رہا ہے ٹائم کے میئرمنٹ میں وہ کتنا ہوگا، تو ڈیل ٹی سے ہم اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ٹی وی مائنس t0۔ یہاں پہ ٹی وی جو ہے موونگ فریم آف ریفرنس کا میئرڈ کیا ہوا میئرڈ ٹائم ہے، اور t0 ہمارے پاس اسٹیشنری آبزرور کا میئرڈ ٹائم ہے۔ تو ان دونوں کا اگر میں ڈفرینس دیکھوں تو یہ آ رہا ہے t0، اور اس ٹرم کو اگر میں گیما کہوں تو گیما -1۔ اب چونکہ یہاں پہ گیما جو ہے وہ گریٹر دین اور ایکول ٹو 1 ہوتا ہے ہمیشہ، تو اب اگر گیما 1 ہے تو 1 ہونے کی صورت میں 1 - 1 سے کتنا جائے گا؟ 0۔ ڈیلٹا t = 0۔ مطلب کہ اگر یہاں پہ
گیما ہمارے پاس 1 ہے، اور یہ 1 اس وقت ہو سکتا ہے اگر اسپیڈ آف آبجیکٹ جو ہے وہ 0 ہے، تو 1/1 سے کتنا آ جائے گا 1. سو اس صورت میں گیما اگر 1 ہے تو پھر ٹائم میں جو ڈفرینس ہے وہ کوئی نہیں ہوگا، ڈیل ٹی از اکول ٹو 0. تو اٹ مینس کہ دونوں آبزرور ایک ہی ٹائم کی ویلیو پر ایگری کر رہے ہوں گے. لیکن اگر یہاں پہ ہمارے پاس گیما کی ویلیو گریٹر دین 1 ہے، مطلب یہ کہ اب کچھ سپیڈ ہمارے پاس ہے، تو اس صورت میں ایٹ لیسٹ ڈیلٹا ٹی جو ہے وہ 0 اب کے برابر اب نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ دونوں آبزرور جو ٹائم کو میئر کر رہے ہیں تو ان دونوں کے میئرمنٹ میں فرق ہوگا. سو یہ فرق بڑھے گا اگر سپیڈ زیادہ ہے، اور یہ فرق گھٹے گا اگر سپیڈ کم ہے. جتنا سپیڈ زیادہ ہوگا اتنا ہی یہ فرق بڑھتا جائے گا، اتنا ہی ہم کلاسیکل میکینکس یا نیوٹن میکینکس سے دور ہوتے جائیں گے، اور ہم اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا محتاج بنتے جائیں گے. اور جتنا یہ سپیڈ کم ہے اتنا ہی ہمیں اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی جو کمپلیکس میتھمیٹکس ہے اس سے چھٹکارا ملتا جائے گا، اور ہم اپنے نیوٹن کی کلاسیکل میکینکس کی طرف آتے جائیں گے، اور جو کہ میتھمیٹیکلی بھی آسان ہے. سو اس کیس میں کہ جس وقت سپیڈ آف آبجیکٹ جو ہے وہ سپیڈ آف لائٹ سے بہت زیادہ کم ہے، تو پھر تو دس از سپیڈ آف لائٹ، تو پھر تو یہاں پہ نیوٹن میکینکس کام کر رہا ہے. لیکن اگر سپیڈ کسی ڈائنامیکل سسٹم کا بہت زیادہ ہے سو دیٹ کہ وہ سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ کمپیئر کا ایبل ہو، تو پھر اس صورت میں ہم نیوٹن میکینکس کی بجائے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی آئنسٹائن کے میکینکس کو یوز کریں گے. دوسرا ہے کہ اگر ہمارے پاس کہیں پہ ایک بہت زیادہ اسٹرانگ گریویٹیشنل فیلڈ ہو، جیسے بلیک ہولز ایٹسیٹرا ہو گئے، تو اس کیس میں پھر ہم نیوٹن میکینکس کو یوز نہیں کر سکتے، اور وہاں پہ بھی ہم پھر جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا استعمال کرتے ہیں سسٹم کی ڈائنامکس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ اگر ڈائمینشنز بہت زیادہ کم ہو، مثلا جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں، جس چیز کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، اگر اس کا سائز بہت زیادہ کم ہے، مان لیجئے کہ وہ سائز آف دا ایٹم کے برابر ہے، تو پھر بھی وہاں پہ نیوٹن کا کلاسیکل میکینکس جو ہے وہ فیل ہوتا ہے، وہ اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا. تو وہاں پہ ہم پھر کوانٹم میکینکس کی طرف جاتے ہیں، جو کہ میکس بورن اور ہیزنبرگ اور اس کے علاوہ جو پولی وغیرہ ہے ان کا ڈیزائن کیا ہوا میکینکس ہم پھر استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم شارٹلی کوانٹم میکینکس کہتے ہیں. اب یہاں پہ کوانٹم میکینکس میں کیا ہوتا ہے، نیوٹن کہہ رہا ہے کہ آپ کسی بھی حد تک ایکوریٹ میئرمنٹ کر سکتے ہیں، کوئی اپر یا لوور لمٹ اس پہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ کوانٹم میکینکس میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو پوزیشن اور مومنٹم ہے ان کو ایٹ دا سیم ٹائم آپ ایکوریٹلی میئر نہیں کر سکتے. اگر آپ ایک چیز کی ایکوریسی کو بڑھا رہے ہیں تو دوسرا انسرٹن ہوتا جائے گا. جیسے ڈیل ایکس ڈاٹ ڈیل پی جو ہے وہ یا تو گریٹر یا ایکول ٹو ایچ بار ہوگا. ایچ بار یہاں پہ h/2 پائی ہے، اور ایچ ہمارے پاس پلانکس کانسٹنٹ ہے. تو یہاں پہ اگر یہاں پہ مثلا میں پوزیشن کو 100% میئر کرتا ہوں کسی ایک ڈائنامیکل سسٹم کی، تو جب آپ ڈیل ایکس آپ کے پاس 0 ہوگا، کیونکہ ڈیل ایکس انسرٹنٹی ہے، تو اگر انسرٹنٹی میرے پاس 0 ہے، مطلب یہ کہ میں نے ایگزیکٹلی کسی چیز کی لوکیشن کو معلوم کرنا ہے، تو پھر ڈیل پی جو ہے وہ برابر ہوگا h بار ڈیوائڈڈ بائی 0. دونوں سائڈ کو میں نے ڈیل ایکس پہ ڈیوائڈ کیا ہے، تو یہاں پہ ہوگا ڈیل پی جو ہے وہ گریٹر دین انفینٹی ہوگا، گریٹر دین اور ایکول ٹو انفینٹی آ جائے گا. تو مطلب یہ کہ جو مومنٹم میں انسرٹنٹی ہے وہ انفینٹ ہو رہا ہے، ہم بالکل انسرٹن ہے اباؤٹ دی مومنٹم آف دس پرٹیکولر سسٹم. اسی طرح ٹائم اور انرجی جو ہے وہ بھی ہم سملٹینیسلی ایکوریٹلی میئر نہیں کر سکتے. سو میئرمنٹ کی ایکوریسی پر بھی ہمارے پاس لمیٹیشنز ہیں، اور نیوٹن میکینکس کے مطابق ایک میئرمنٹ کی جو ایکوریسی ہے وہ کسی بھی حد تک ہو سکتی ہے، اس پہ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. So these are the actually flavor of the Newton classical mechanics, that is اگر سپیڈ بہت زیادہ ہے، آپ کمپیریبل ہے ود دا اسپیڈ آف لائٹ، تو نیوٹن میکینکس کی بجائے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا استعمال کریں گے. اگر بہت زیادہ اسٹرانگ گریویٹیشنل فیلڈ کہیں پر ہے تو وہاں پر بھی نیوٹن میکینکس
فیل ہو جاتا ہے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو استعمال کریں گے، اور اگر بہت زیادہ اسمال ڈائمینشنز ہیں آبجیکٹس کی تو وہاں پر پھر ہم نیوٹن میکینکس کی بجائے کوانٹم میکینکس کا استعمال کرتے ہیں۔